محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا بڑھا کے اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ ہمیں ایمان و یقین حاصل کرنا چاہیے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے، کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، کسی سائل نے سوال کیا تو اپنے نقطۂ جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی اماں جان سے کہو جو 6 دراہم میں نے آپ کو پکڑائے تھے ان میں سے 1 درہم دے دے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا کہ ان 6 میں سے 1 درہم دے دے۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے آٹے کے لیے رکھ لیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں ان پہ انسان کو قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے، لہذا تم جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ 6 کے 6 دراہم دے دی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ نے وہ 6 کے 6 دراہم دے دیے تو آپ نے وہ سائل کو عطا کر دی۔ ابھی اس مجلس سے اٹھے نہیں تھے کہ ایک شخص اونٹ لے کے آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ نے اونٹ بیچنا ہے؟ اس نے کہا کہ جی 140 دراہم میں نے بیچنا ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لیا لیکن پیسے میں آپ کو بعد میں ادا کروں گا۔ اس نے بھی منظور کر لیا، چنانچہ اونٹ باندھ لیا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں 200 دراہم میں بیچوں گا۔ اسے اونٹ پسند آ گیا، اس نے 200 دراہم دیے اور اونٹ لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 140 دراہم تو اس کی طرف بھیج دیے جس سے اونٹ خریدا تھا، اور 60 دراہم لے کے خاتون جنت اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے جا کے وہ دے دی۔ تو سیدہ نے سوال کیا کہ یہ کیا؟ فرمایا یہ وہی ہے جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا بڑھا کے اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ تو آپ نے 6 دراہم دیے سائل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 بنا کے واپس لوٹا دیا۔ تو احکامات الہیہ پر یقین اگر ہم نے سیکھنا ہے تو وہ ہمیں امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے سیکھنا چاہیے، اور انصاف پسندی اگر سیکھنی ہے، عدل کسے کہتے ہیں، اگر یہ بات ہم لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہمیں ملے گی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور فریاد کرنے لگا اونچی اونچی آواز سے کہ امیر المومنین میری مدد کریں، میری مدد کریں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ تو اس نے نگاہ کی، اشارہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو الحسن اٹھو، اپنے فریق مخالف کے پاس جا کے کھڑے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کے اس فریادی کے پاس کھڑے ہوئے، اس سے بات چیت کی، گفتگو کی، وہ رضامند ہو گیا اور اپنا مقدمہ واپس لے کے چلا گیا۔ حضرت علی پھر آ کے تشریف فرما ہوئے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ چہرے پہ کچھ اثرات اچھے نہیں، تو پوچھا کہ علی کیا آپ کو ناگواری ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے ناگواری ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس بات پہ ناگواری ہوئی؟ تو ذرا جواب سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پہ ناگواری ہوئی کہ آپ نے مجھے کنیت کے ساتھ پکار کے کہا کہ ابو الحسن اٹھو اور فریق مخالف کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جبکہ کنیت کے ساتھ پکارنا ایک طرح کی تعظیم ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے نام سے پکار کے کہتے کہ علی کھڑے ہو جاؤ فریق مخالف کے پاس جا کے،
اور جا کے وضاحت کرو کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا مقدمہ ہے تمہارا. تو میرے فریق مخالف کو تو آپ نے کنیت سے پکارا نہیں، مجھے آپ نے کنیت سے پکار کر ایک طرح کی تعظیم کی، جبکہ دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھل گیا کہ انصاف اور عدل پسندی ہو تو ایسی. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور فرمانے لگے کہ تم ہی تو وہ ہو جس گھرانے سے ہمیں ہدایت ملی ہے. تو ہمیں انصاف پسندی کس سے لینی؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کمالات اور فضائل اور مناقب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیان ہوئے ہیں. لیکن میں اپنی بات کو ختم کروں گا مسند احمد کی ایک روایت پر، جو حضرت علی نے خود روایت کی اپنے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فی کا مثل من عیسیٰ، تیرے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا کہ اب غزت الیہود حتی بہتوا امہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہود نے بغض رکھا اور بغض میں وہ اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت پر الزام لگا دیا. پھر فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ الْمَنزِلَةَ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور وہ محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچا دیا جو ان کے لیے نہیں تھا، ان کی محبت میں غلو کیا. اتنی بات تو ہے آپ علیہ السلام کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہلک فی رجلان، دو قسم کے گروہ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. نمبر ایک محب مفرط، ایک وہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور دعوی محبت میں غلو کر جائے گا. جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کیا اور انہیں کہاں پہنچا دیا، یعنی خدا کی سیٹ پہ بٹھا دیا، حالانکہ وہ خدا کے بندے تھے. تو فرمایا ایک تو یہ، اور دوسرا کون؟ مبغض یحملہ شنعانی، کہ وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھے گا اور میرا بغض اسے اس بات پہ آمادہ کرے گا کہ وہ میرے بارے میں وہ الزامات لگائے جو مجھ میں نہیں، جو میرے لائق نہیں. تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اعتدال میں رہ کر ہمیں جتنی بھی شخصیات ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ، چاہے وہ اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہ، چاہے وہ ازواج مطہرات ہیں، بنات مکرمات ہیں رضی اللہ عنہن، جتنی بھی ہیں، ان سب کو اعتدال میں رہ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے آئینے میں ان کے بارے میں رائے رکھنی چاہیے. ایسی رائے جس کی وجہ سے احترام، عقیدت، محبت میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہو، اور اس میں ان شخصیات کی نسبت سے ایسی بھی کوئی بات نہ کہی جائے جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی